السيد للمهرم وبالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحديث محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن صعب بن جسامة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به بالأبواء أو بودانا فأهدى له حمارا وحشيا فرده عليه فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه الكراهية فقال إنه ليس بنا رد عليك ولكننا حرم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا الحديث وكرهوا أكل الصيد للمحرم. وقال الشافعي إنما وجه هذا الحديث عندنا إنما رده عليه لما ظن أنه صيد من أجله وتركه على التنزه. وقد روى بعض أصحاب الزهري عن الزهري هذا الحديث وقال أهدي له لحم حمار وحش وهو غير محفوظ وفي الباب عن علي وزيد بن أرقم رضي الله عنهما. شابش، یہ باب ہے، باب ما جاء فی کراہیتی لحم الصید للمحرم، کہ محرم کے لیے شکار کے گوشت کی کراہیت۔ تو صاحب بن جثامہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ علیہ وسلم مر بھی بالابوا او بودان، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پر گزر ہوا ابوا مقام پر یا ودان مقام پر۔ فاہدا لہ حمارا وحشیا، تو انہوں نے انہیں ایک نیل گائے یا گور خر بھی اس کو کہہ دیتے ہیں اردو میں، تو ایک حمار وحشی وہ ان کو پیش کی، فرد دو علیہ، تو نبی علیہ السلام نے واپس کر دی۔ فلما رأى رسول اللہ علیہ وسلم فی وجہ الکراہیہ، جب نبی علیہ السلام نے ان کے چہرے میں ناراضگی کے آثار دیکھے یا ناپسندیدگی کے، کہ ان کو یہ اچھا نہیں لگا کہ میں نے واپس کیا، قال فرمایا انہ لیس بنا رد علیک، یہ کوئی ہماری طرف سے آپ پر واپسی نہیں ہے، یعنی ہم چیز واپس نہیں کر رہے ہیں، ولیکننا حرم، لیکن ہم حالت احرام میں۔ قال ابو عیسی، امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں هذا حدیث حسن صحیح، وقد ذهب قوم من اهل العلم، کہ اہل علم کی قوم گئی ہے نبی علیہ السلام کے صحابہ وغیرہ اس حدیث کی طرف، وکرہوا اکل الصید للمحرم، اور انہوں نے محرم کے لیے شکار کے گوشت کو کھانے کو بھی مکروہ سمجھا ہے۔ دیکھو ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے شکار کرنا نا، ایک ہوتا ہے شکار کا گوشت کھانا، تو گویا کہ اہل علم کی ایک قوم کہتی ہے کہ شکار کا گوشت کھائے بھی نہ۔ وقال شافعی، امام شافعی فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک اس حدیث کی جو علت ہے، وجہ وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس لیے واپس کیا، انما رد علیہ، آپ نے واپس کیا، لما ظن انه سید من اجلی، کیونکہ آپ نے یہ سوچا یا آپ علیہ السلام نے یہ گمان کیا کہ یہ آپ کی وجہ سے شکار کیا گیا، یعنی آپ کے لیے شکار کیا گیا، نبی علیہ السلام کے لیے۔ وترکوا علی التنزہ، اور آپ نے گویا کہ احتیاط کے طور پر اس کو چھوڑ دیا۔ وقد روا بعض اصحاب الزہری عن الزہری هذا الحدیث وقال، فرمایا اہدی لہ لحم حمار وحشی، کہ حمار وحشی ہدیہ نہیں کیا تھا زندہ، اس کا گوشت ہدیہ کیا تھا۔ لیکن امام ترمذی فرماتے ہیں وہ غیر محفوظ، یہ حدیث محفوظ نہیں ہے، یعنی یہ اضافہ اس میں ٹھیک نہیں ہے۔ وفی الباب عن علی وزید بن ارقم رضی اللہ عنہ۔ دیکھو اگر ہم ان دونوں ابواب کو ملا لیں، آپ پچھلے باب کی طرف آ جائیں جو پچھلے ہفتے والا باب ہے، باب ما جاء فی اکل الصید للمحرم۔ دیکھو احرام کی حالت میں شکار کرنا جو ہے نا یہ منع ہے۔ اب اس بات پر تو اتفاق ہے کہ اگر محرم نے خود شکار کیا نا تو اس کا یہ شکار مردار ہے، وہ نہیں کھا سکتا، وہ مردار ہو گیا، خود بھی نہیں کھا سکتا، دوسرے کو بھی نہیں کھلا سکتا۔ اسی طرح اگر محرم نے شکار تو نہیں کیا لیکن کسی کو شکار کا حکم کیا کہ آپ شکار کرو میرے لیے، تو بھی اس کا وہی حکم ہے۔ نمبر 3، محرم نے شکار کا حکم نہیں کیا، شکار کی طرف اشارہ کیا، ایک شکار جا رہا تھا تو اس نے کسی حلال آدمی سے کہا کہ دیکھو وہ شکار ہے، اس کو شکار کرو، یعنی اس کی اشارہ کیا، یا اس نے شکار کی رہنمائی کی، یعنی شکار کی طرف رہنمائی کا مطلب ہوتا ہے کوئی نہ کوئی اس کو آثار بتائے کہ آپ فلاں جاؤ گے تو اس جگہ آپ کو شکار مل جائے گا، یا اس کا تعاون کیا، جیسے اس کو مثلا اس نے اپنا نیزہ پیش کیا یا کوئی چیز پیش کی۔ مطلب یہ ہے کہ وہ شکار کے بارے میں کسی بھی حوالے سے معاون
یا رہنما یا مشیر یا آمر یعنی آرڈر دینے والا کچھ بھی نہیں بن سکتا، اس بات پر تو اتفاق ہے۔ لیکن اختلافی مسئلہ ایک اور مسئلے میں، وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے شکار کیا، خود حلال آدمی نے، اس میں محرم کا کچھ بھی نہیں تھا، نہ محرم نے اسے کہا، نہ اس کو اشارہ کیا، نہ رہنمائی کی، نہ تعاون کیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ ایک آدمی نے، حلال آدمی نے اپنی طرف سے خود شکار کیا، لیکن شکار کرتے ہوئے اس کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ میں محرم کو کھلاؤں گا، یہ میں محرم کو کھلاؤں گا۔ اس کو کہتے ہیں سید لی اجلی، کہ کسی کے لیے شکار کرنا، کسی محرم کے لیے شکار کرنا۔ تو اس نے محرم کو کھلانے کی نیت سے شکار کیا، تو کیا یہ شکار وہ کھا سکتا ہے یا نہیں؟ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک یہ بھی نہیں کھا سکتا، لیکن حنفیہ کے نزدیک یہ شکار وہ کھا سکتا ہے جب محرم کے اس میں کوئی گویا کہ ان پٹ نہ ہو، نہ محرم نے اسے کہا ہے، نہ اشارہ کیا ہے، نہ رہنمائی کی، نہ تعاون کیا ہے۔ حلال آدمی نے خود ہی شکار کیا، لیکن شکار کرتے ہوئے اس کی نیت یہ تھی کہ فلاں محرم دوست کو کھلاؤں، ٹھیک ہے؟ تو یہ حنفیہ کے نزدیک حلال ہے، لیکن ائمہ ثلاثہ کے نزدیک حلال نہیں ہے۔ اب اس میں بنیادی جو یہ حدیث ہے نا، جو پچھلے باب میں ہم نے پڑھی کہ سید البر لکم حلال وانتم حرم، اب اس میں الفاظ کیا ہے؟ ما لم تصیدوہ، جب تک تم خود اسے شکار نہ کرو، او یصد لکم، یا تمہارے لیے شکار نہ کیا جائے۔ تو تمہارے لیے شکار نہ کیا جائے، اس کی تشریح کیا ہے؟ تو ہمارے نزدیک اس کی تشریح ہے کہ محرم اس میں اشارہ کرے، محرم اس میں تعاون کرے، محرم اس میں آرڈر کرے، محرم اس میں کوئی رہنمائی وغیرہ کرے۔ لیکن اگر محرم کا کوئی ان پٹ اس میں ہے ہی نہیں، تو ہمارے نزدیک وہ اس میں داخل نہیں ہے۔ لیکن ائمہ ثلاثہ کے نزدیک اگر اس حلال آدمی کے شکار کرنے کی اپنی نیت بھی یہی تھی، تو وہ بھی یصد لکم میں آ جائے گا، لہذا وہ بھی اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ یہ تو ہو گیا یہ۔ اب اس میں ہم ان کی دلیل تو یہ ائمہ ثلاثہ کی، جس کو امام ترمذی نے کہا حدیث جابر حدیث مفسر، کہ یہ حدیث بڑی واضح ہے، اس حدیث میں بالکل واضح ہے شکار کی یہ تمام صورتیں حرام ہیں۔ اب ہماری دلیل کیا ہے؟ ہماری دلیل یہ ابو قتادہ والی حدیث ہے، جو اسی باب کی دوسری حدیث ہے، یہ قتیبہ عن مالک بن انس والی حدیث۔ دراصل اس حدیث کا پس منظر یہ ہے، یہ حضرت ابو قتادہ والی، کہ دراصل ہوا یوں کہ حجۃ الوداع میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع کے لیے جا رہے تھے، تو آپ نے حضرت ابو قتادہ کو نا ہل میں کسی جگہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ آپ جا کر وہاں زکاتیں وصول کریں، اور اس کا کچھ بتا دیا کہ فلاں فلاں کو کچھ دینا۔ تو وہ حلال نہیں تھے، وہ محرم نہیں تھے، وہ گویا کہ چلے گئے، انہوں نے وہاں زکاتیں وصول کی۔ اب جب زکاتیں وصول کی تو جب وہ واپس آ رہے تھے، تو اسی راستے میں آپ علیہ السلام کا قافلہ بھی گزر رہا تھا، وہ صحابہ کا جو احرام کی حالت میں تھے، اور حضرت ابو قتادہ بھی ان سے عامل ہے جو ابھی احرام کی حالت میں نہیں تھے۔ اب یہاں چونکہ مدینہ سے ہی ان کا ارادہ ہل میں جانے کا تھا نا، یہ ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ ہل میں جانے سے احرام باندھنا ضروری نہیں۔ تو اب جو کہ اب جب یہ ہو گیا، تو اس میں انہوں نے یہ کیا کہ اب یہ جا رہے ہیں سارے، باقی سارے محرم ہیں، یہ غیر محرم ہیں۔ تو ایک موقع پر انہوں نے ایک نیل گائے دیکھی۔ اب نبی علیہ السلام کا صحابہ تھوڑا سا آگے چلا گیا، یہ کچھ صحابہ کے ساتھ پیچھے تھے، تو انہوں نے ایک نیل گائے دیکھی، تو وہ تیزی سے اٹھے اور گھوڑے پر سوار ہو گئے، گھوڑے پر سوار ہو کر شکار کرنے کا ارادہ کیا۔ تو ان کا نا کوئی کوڑا وغیرہ جس سے وہ گھوڑے کو چلاتے ہیں، وہ نیچے رہ گیا۔ تو اس نے کسی ساتھی سے کہا کہ وہ تو پکڑا دینا۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم نہیں پکڑائیں گے، ہم تو محرم ہیں، آپ تو شکار کے لیے جا رہے ہیں، ہم آپ کی مدد کیوں کریں؟ تو وہ خود اترے اور انہوں نے وہ کوڑا وغیرہ لیا اور شکار کے پیچھے اس کو دوڑایا اور شکار کر لیا۔ تو اب جب آئے ساتھیوں سے کہا کھاؤ، تو ساتھیوں نے کہا ہم نہیں کھائیں گے، یہ تو شکار کا گوشت ہے۔ تو جب انہوں نے نبی علیہ السلام سے مسئلہ پوچھا، تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انما ہی طعمۃ اطعمکم اللہ، کہ یہ ایک لقمہ ہے، کھانا ہے جو اللہ نے تمہیں کھلایا ہے، لہٰذا تم کھاؤ۔ اور بعض روایت میں جس طرح میں نے بتایا کہ یہ کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کچھ بچا ہے تو ہمیں بھی دے دو۔ تو گویا کہ اب یہاں دیکھ تھوڑا سا سوچنے کی بات یہ ہے کہ ابو قتادہ نے جو نیل گائے شکار کرنا تھا، اپنے لیے تو نہیں شکار کرنا تھا، وہ پورے قافلے کے لیے جو ان کے ساتھی تھے اس وقت سب کے لیے شکار کرنا تھا۔
ان کا ارادہ یہی تھا کہ یار سب کھا لے، ظاہر ہے وہ اتنا بڑا جانور، اس نے انہیں اکیلے کیا کرنا تھا، اسی لیے تو شکار کرتے ہی وہ اپنے ساتھیوں کے پاس لے کر آئے، تو ان کی نیت ان کو کھلانے کی نیت تھی، تو اس لیے گویا کہ یعنی اس لیے یہ ہماری گویا کہ دلیل بن جائے گی۔ اب یہ بات کہ پھر نبی علیہ السلام نے جو اگلا باب ابھی ہم نے پڑھا ہے، آپ علیہ السلام نے صاب بن جسامہ کی وہ کیوں قبول نہیں کیا؟ دیکھو عرب کا نا ایک قبائلی معاشرہ تھا، اور قبائلی معاشرے میں آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی بڑا آدمی کسی سے ملتا تھا نا، یا کسی کے گھر آتا تھا، یا کسی راستے پر گزرتا تھا، تو وہ لوگ نا اس کو شکار کا گوشت پیش کرتے تھے، وہ گئے کہ ایک قسم کی نا ہانر ہوتی تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں سے گزر رہے تھے، تو حضرت صعب بن جسامہ نے کہا کہ بھائی ایک نیل گائے پکڑ کے نا نبی علیہ السلام کو دینا۔ اب یہاں یہ بات ذہن میں رکھنا، نیل گائے انہوں نے زندہ پکڑی ہوئی تھی، ظاہر ہے وہ اگر اس کو شکار کرتے، ذبح کرتے، یعنی تو وہ تو خراب ہو جاتا، انہوں نے پہلے اس کو پکڑ کے رکھا ہوا تھا، یعنی اس کو اپنے پاس رکھا ہوا تھا کہ جب نبی علیہ السلام آئیں گے تو وہ نبی علیہ السلام کو پیش کریں گے، تو انہوں نے نبی علیہ السلام کو گفٹ کیا، تو جب گفٹ کیا تو نبی علیہ السلام نے ان کو واپس کیا، تو پھر آپ نے فرمایا کہ ہم احرام کی حالت میں ہیں۔ اب یہاں دیکھو آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنا کہ یہاں وہ شکار زندہ تھا، اور زندہ شکار محرم رکھ بھی نہیں سکتا، اگر وہ زندہ شکار رکھے گا تو اس پر اس کو چھوڑنا لازم ہے، تو اس لیے آپ علیہ السلام رکھ ہی نہیں سکتے تھے، تو جب رکھ نہیں سکتے تھے تو آپ نے اس کو واپس کر دیا۔ باقی بعض ترک میں جو یہ الفاظ ہے کہ وہ ہمار کا گوشت تھا، تو وہ پسندیدہ نہیں ہے، جس طرح امام ترمذی نے اس کو کہا وہ غیر محفوظ، یعنی وہ گویا کہ وہ کسی راوی کی طرف سے اضافہ ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، دراصل یہ ہمار وحشی زندہ جانور تھا جو آپ نے گویا کہ کیا۔ تو اب گویا کہ خلاصہ سمری کیا نکلی کہ اگر شکار کا گوشت محرم کو پیش کیا جائے جس میں شکار کرنے والے نے محرم کی نیت بھی نہیں کی تھی، وہ تو بالاتفاق کھانا جائز ہے، بالاتفاق کھانا جائز ہے، لیکن اختلاف کس بات میں؟ جب اس نے کھلانے کی نیت سے شکار کیا ہو، تو اس میں گویا کہ ائمہ ثلاثہ اور ہمارا اختلاف ہے، اور باقی اس سے پہلے والی صورتیں بھی ساری متفقہ ہے، جس میں وہ خود شکار کرتا ہے یا کسی کو شکار کا حکم دیتا ہے یا شکار کی گویا کہ کسی کو جو ہے نا اشارہ کرتا ہے یا رہنمائی کرتا ہے، تو وہ سارا بھی کیا ہے؟ حرام۔ اب یہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا؟ جی سر آگے۔ جی پڑھو پھر آگے۔ باب ما جاء في صيد البحر للمحرم وبه قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي المحزم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج أو عمرة فاستقبلنا رجل من جراد فجعلنا نضربه بأسياتنا وإسينا فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوه فإنه من صيد البحر قال ابو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث ابي المحزم عن ابي هريره رضي الله عنه وابو المحزم اسمه يزيد بن سفيان وقد تكلم فيه شعبة وقد رخص قوم من اهل العلم للمحرم ان يصيد الجراد فيأكله ورأى بعضهم ان عليه صدقة اذا اصطاده او اكله۔ شابش، یہ باب ہے، باب ما جاء فی صید البحر للمحرم، کہ محرم کے لیے سمندر کا شکار۔ تو دیکھو یہ تو احل لکم صید البحر وطعامہ، یہ تو قرآن پاک میں بھی آ رہا ہے کہ سمندر کا شکار محرم کے لیے بالاتفاق جائز ہے۔ تو آگے انہوں نے حدیث یہ پیش کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حج و عمرۃ، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک حج یا عمرے میں نکلے، فاستقبلنا رجل من جراد، تو ہمارے سامنے آیا، ہمارا استقبال کیا ایک ٹڈی دل نے۔ ٹڈی دل جو ہوتی ہے نہیں، جو اس کا پورا غول ہوتا ہے، جو ٹڈیوں کا ایک پورا غول جو ہے نا، ٹڈی دل جس کو کہتے ہیں، وہ سب نے ہمارا گویا کہ ہمارے سامنے آیا، تو پھر کیا ہوا؟ فجعلنا نضرب باسیاتنا وعصینا، ہم ان سب کو، ان ٹڈیوں کو اپنے کوڑوں اور اپنے لاٹھیوں سے مارنے لگے، تو نبی علیہ السلام کھلو کھاؤ، فإنه من صید البحر، کیونکہ یہ سمندر کا شکار ہے۔ قال ابو اسحاق هذا حدیث غریب لا نعرف من حدیث ابی المحزم عن ابی ہریرہ، و ابو المحزم کا نام ہے یزید بن سفیان، وقد تکلم فی شعبہ، شعبہ نے اس میں کوئی کلام کیا ہے، یعنی ان پر کچھ جرح کیا۔ اب امام ترمذی فرماتے وقد رخص قوم من اہل العلم، کہ اہل علم کی قوم نے محرم کے لیے رخصت دی ہے،
ان یصید الجراد ہے کہ وہ ٹڈی کو شکار کرے، فیاکل پھر وہ اسے کھائے، اور بعض یہ سمجھتے ہیں کہ اس پر صدقہ ہے جب وہ اس کو شکار کرے گا، او اکلو یا جب وہ اس کو کھائے گا۔ دیکھو امام احمد کی ایک روایت کو چھوڑ کر ائمہ ثلاثہ یعنی آناف، شوافع اور مالکیہ، اور امام احمد کی بھی ایک روایت ہے، اس پچھلی روایت کو چھوڑ کر ایک اور روایت، وہ ہے کہ ائمہ اربعہ کا اس بات پر تقریباً اتفاق ہے کہ ٹڈی کو اگر کوئی محرم آدمی شکار کرے گا تو اس پر اس کو کیا ہوگا؟ جزا واجب ہوگی، اس پر اس کا صدقہ اور جزا جو ہے نا واجب ہے۔ اور حضرت عمر کا ایک بڑا مشہور مقولہ ہے، فرمایا تمرۃ خیر من جرادہ، کہ ایک کھجور ایک ٹڈی سے بہتر ہے، یعنی اگر ایک ٹڈی کھا لو تو اس کے بدلے میں ایک کھجور صدقہ کر دو، یہ اس کی جزا ہے۔ اب یہاں نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ تم کھاؤ، کیونکہ یہ کیا ہے؟ یہ سید البحر میں سے۔ اب یہاں ذہن میں رکھنا کہ سید البحر یہ سمندر کا شکار ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ سمندر کا شکار ہے تو سمندر کا شکار، اس کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح محرم کے لیے سمندر کا شکار کرنا جائز ہے تو ٹڈی بھی شکار کرنا جائز ہے، ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے۔ یا دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح سمندر کا جو شکار ہوتا ہے اس کو ذبح کرنا ضروری نہیں ہوتا، بغیر ذبح کے بھی اس پر کیا ہے؟ بغیر ذبح کے بھی اس گوئے کے یعنی کیا ہے اس کو کھا سکتے ہیں، تو ٹڈی کو بھی بغیر ذبح کے کھا سکتے، اس میں ذبح کرنا شرط نہیں ہے۔ تو ائمہ ثلاثہ نے یہاں دوسرا والا مطلب لیا ہے کہ اس کو ذبح کرنا ضروری نہیں ہے، بغیر ذبح کے بھی کھا سکتے ہیں، تو رہ گیا اس پر جزا اس میں واجب ہے۔ تو اس میں گویا کہ یعنی حضرت عمر کا بھی قول ہے اور باقی بھی اقوال ہے، تو یہاں گویا کہ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جو ہے نا یہ اس کو ذبح مت کرو۔ باقی یہاں یہ تصریح تو نہیں ہے نا کہ آپ علیہ السلام اور صحابہ احرام کی حالت میں تھے، صرف فرمایا ہم حج اور عمرے کے سفر میں تھے، ہم حج اور عمرے کے سفر میں جا رہے تھے، واپس آ رہے تھے، احرام کی حالت میں تھے یا نہیں تھے، اس کی زیادہ تصریحات جو ہے نا یہ موجود نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہاں بھی ہم وہ والا قول مراد لے سکتے ہیں، یعنی وہ والا مطلب مراد ہے کہ یہ جو ہے نا اس کو ذبح کرنا ضروری نہیں ہے۔ جی آگے۔ باب ما جاء في الذبح يصيبها المحرم. وبه قال حدثنا احمد بن مني قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا ابن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابي عمار قال قلت لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما الذبح صيد هي؟ قال نعم. قال قلت آكلها؟ قال نعم. قال قلت أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقال علي قال يحيى بن سعيد روى جرير بن حازم هذا الحديث فقال عن جابر عن عمر رضي الله عنهما وحديث ابن جريج أصح وهو قول أحمد وإسحاق والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم في المحرم إذا أصاب ذبوا أن عليه الجزاء. شابش، یہ باب ہے، باب ماجا فی ذبح، بجو کو مارنے کا حکم، بجو کے بارے میں، یصیب المحرم کہ محرم اس کو حاصل کرے۔ تو ابن ابی عمار کہتے ہیں کہ میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا الذبح اصید دنیا، کیا بجو بھی شکار ہے؟ فرمایا ہاں۔ تو میں نے کہا آکلھا، کیا میں اسے کھاؤں، یعنی اس کا کھانا وہ کہ جائز ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ قل تو اقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ حاضہ حدیث حسن صحیح۔ وقال علی کہ علی بن مدینی کہتے ہیں قال ابن سعید روا جریر ابن عازم هذا الحدیث، انہوں نے اس حدیث کو یوں روایت کیا عن جابر عن عمر، اور لیکن ابن جریج والی حدیث زیادہ صحیح ہے جس میں وہ عمر کا ذکر نہیں ہے۔ وہ قول احمد واسحاق والعمل على هذا الحديث عند بعض عالم في المحرم اذا اصاب ذبوا ان عليه الجزاء، کہ اس پر جزا کیا ہے؟ واجب ہے۔ یہ ذبح کو سمجھتے ہوئے، یعنی ذبح کا اردو ترجمہ بجو کیا گیا ہے۔ بجو، بجو آپ لوگ سمجھتے ہو یعنی بجو کسے کہتے ہیں؟ اور جی ہمارے ہاں تو بچو اس کو کہتے ہیں جو مردے کھاتا ہے قبرستان میں، وہ جو گھگیاڑ ٹائپ کو جانور ہوتا ہے۔ اصل میں نا یہ تھوڑا سا اس کو یوں سمجھ لو، یہ وہ والا نہیں ہوگا اصل میں نا۔ اس کی اگر اس کی میں انگلش پروناؤنسیشن آپ کو کیا بتاؤں،
ضبع، دیکھو یہ دو قسم کا ہے لگتا ہے، پھر اس کی قسمیں ہوں گی۔ اگر آپ اس کو عربی میں سرچ کریں نا تو عربی میں اس کے لیے آتا ہے ہائناس، ہائناس لفظ اس کے لیے آتا ہے۔ یہ جو ہے نا ایک کتے کی طرح ایک جانور ہوتا ہے، یہ سمجھ لو کتے کی طرح ایک جانور ہوتا ہے، اور یہ جو ہے نا اس کے دانت بھی کتے کی طرح شکاری جیسا جانور لگتا ہے۔ تو ایک تو گویا کہ یہ ٹھیک ہے اگر آپ اس کو عربی میں دیکھیں، اور اگر آپ اس کو اردو میں دیکھیں تو اردو میں یہ کافی چھوٹا جانور ہے بجو۔ اگر آپ اردو میں دیکھیں تو اردو میں اس کے لیے پھر لفظ آتا ہے لکڑ بیڈگر، بگا. بیڈجر یا بیڈگر اس طرح کا لفظ، لگڑ بگڑ لگڑ لگڑ۔ لکڑ پگا بالکل یہ ہائنا، چھوٹا جانور ہوتا ہے، ہائنا جسے کہتے ہیں بالکل، سر جی۔ جی ہاں جی. بالکل یہ ایک ہائی چھوٹا نہیں. جانور ہوتا ہے۔ ہاں نہیں، ہائنا اور ہے وہ جو میں نے پہلے بتایا تھا، یہ بچو جو اردو میں ہے یہ اور چیز ہے جو اردو میں آیا ہے۔ اس کے لیے غالباً کیا اس کو کہتے ہیں، یہ نا یوں سمجھ لو کہ یہ ایک اس کی طرح جانور ہے، خرگوش کی طرح کا کوئی جانور ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ خرگوش کی طرح یوں نہ سمجھ لیں کہ شاید خرگوش کی طرح ہے، یہ کافی خرگوش سے یعنی بڑا بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ خرگوش سے بالکل یہ آپ میں سے کوئی اسکرین شیئر کر سکتا ہے اس کو بجو لکھ کر، وہ اسکرین کے ساتھ شیئر کر سکتا ہے؟ استاد جی یہ ہے نا زیادہ مناسب ہے، کیونکہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں بیش ہے کہ اللہ کے میں نے لوگ اس کو پکڑتے ہیں اور واقعی یہ کتے کی طرح ہے اور لوگ اس کو کھاتے ہیں۔ ہاں ایسا لگتا ہے کہ وہی والا ہے، جو اردو والا بجو ہے وہ نہیں ہے۔ ایک منٹ میں اس کی نا تصویر لے کر آپ لوگوں کو میں سینڈ کرتا ہوں، میں اپنی اس لیپ ٹاپ کی تصویر جو ہے نا جو میں نے ابھی کھولی ہوئی ہے میں یہ سینڈ کر کے آپ لوگوں کو استاد جی واٹس ایپ گروپ میں ایک میں نے سینڈ کی ہے۔ سینڈ کر دیا آپ نے؟ ایک منٹ میں ذرا دیکھوں، ہاں یہ والا شاباش، یہ والا ہے ٹھیک ہے۔ اس کی میں ذرا زیادہ تصویریں میرے اس میں زیادہ تصویریں آ رہی ہے تاکہ آپ اس کی مختلف تصویریں دیکھیں۔ یہ آپ لوگوں نے دیکھ لی واٹس ایپ گروپ میں، یہ جو ہے نا یہ بجو ہے، لیکن ہائنا اور ہے، ذرا اس کو بھی بھیج دیں آپ، جو ہائنا والا جانور آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اور چونکہ یہ لوگ یہ اپنا مشاہدہ بیان کر رہے ہیں تو پھر وہ وہی والا ہوگا، یہ اردو والا بجو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ ذہن پھر میں رکھنا ذہن میں، ٹھیک ہے؟ استاد جی یہ لکڑ بگے کو انگلش میں ہائنا کہتے ہیں. ہائنا کہتے ہیں، بس یہ وہی والا ہے، یہ کوئی اور ہے۔ یہ جو بجو پیش کر، یہ جو والے بجو جس کو کہتے ہیں وہ یہ نہیں ہے۔ تو اس کا پھر کیا ترجمہ کریں گے اردو میں؟ یہ تو آپ گویا کہ اردو کے ایک ماہر کی ضرورت ہوگی کہ اردو میں پھر اس کو کیا کہیں گے، لگڑ بگا یا کیا؟ استاد جی قاموس پتہ نہیں الوحید والے اردو کی۔ کہتے ہیں کہ الذبو لکڑ بھگا بھیڑیے جیسا ایک خوار جانور. ہاں بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں، بس وہ لگڑ بگا، یہ بجو جس کو اردو میں بجو کہتے ہیں وہ اور چیز ہے۔ آپ جو شرح ہے نا اردو شارحین یا اردو مترجمین، یہ اس کا ترجمہ بجو کرتے ہیں، تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہاں وہ ہے کہ وہ مراد نہیں ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے بجو کا لفظ دیکھ کر وہ والا بجو مراد نہیں لینا جس کی ابھی ہم نے تصویریں گروپ میں بھیجی ہیں، وہ والا بجو مراد نہیں لینا۔ اب جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ آپ لوگ سمجھ گئے یا نہیں؟ جی استاد جی۔ تو لہٰذا ایسا نہیں ہے جو میں نے تصویریں بھیجی ہے یا جو دوسرے ساتھی نے بھیجی آپ کے تو یہ مراد ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ جو اصل ہے اس کی بھی تصویریں بھیج دیں اور اس کے ساتھ لکھ دیں کہ یہ والا مراد ہے۔ تو دیکھو یہ امام ترمذی نے جو پیش کیا تو ائمہ ثلاثہ کے نزدیک اس کا کھانا جائز ہے، تو غالباً احناف کیا اس کا کھانا جائز نہیں ہے، تو یہ آگے آئے گا۔ لیکن بہرحال یہ جو ہے نا یہ شکار ہے، اور ہمارے نزدیک یہ جائز نہیں ہے کیونکہ یہ ذیناب من السباع میں آتا ہے، یہ وہ کھچلی والے جانور ہیں جو اپنی اس دانتوں سے شکار کرتے ہیں، تو اس لیے ہمارے نزدیک اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ والی کہ وہ جو کھانے والی حدیث ہے وہ پہلے کی ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے کل ذیناب من السباع سے منع کیا ہے، تو اس لیے ہم اس کو گویا کہ دیکھتے ہیں۔ تو یہ گویا کہ امام ترمذی نے وہ اپنی اس روایت کے مطابق اس کو پیش کیا۔ جی آگے۔ استاد جی ضمناً ٹڈی دل کا بھی بتائیے گا، وہ احناف کے ہاں جائز ہے کھانا؟ نہیں نہیں، احناف کیا یہ جائز نہیں ہے، یہ ائمہ ثلاثہ کے یہاں جائز ہے، ٹھیک ہے؟ احناف کیا وہ ایک شکاری درندہ ہے، تو شکاری درندہ ہمارے نزدیک جائز نہیں ہوتے۔
اب سمجھ میں آ گیا؟ جی استاد. جی. تو یہ ذرا یاد سے وہ بیچ تاکہ وہ نہ ہو، یعنی کسی کو کنفیوژن نہ ہو کہ بعد میں اسی کوئی مذہب وہ سمجھ کے کہتے کہ اس کا کھانا جائز ہے. جی باب ما پڑھو آگے. باب ما جاء في الاغتسال دخول مكة. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى اخبرني هارون قال اخبرني هارون بن صالح قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن اسلم عن ابيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم لدخول مكة بفخ. قال ابو عيسى هذا حديث غير محفوظ والصحيح ما روى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يغتسل لدخول مكة. وبه يقول شافعي يستحب الاغتسال لدخول مكة. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث ضعفه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وغيرهما ولا نعرف هذا مرفوعا إلا من حديثه. شابش. یہ باب ہے باب ما جاء فی الاغتسال لدخول مکہ، کہ مکہ میں داخل ہوتے وقت غسل کرنا. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے غسل کیا دخول مکہ کی وجہ سے بفخ، یعنی جو ایک فخ مقام ہے تو اس پر گویا کہ آپ نے غسل کیا. قال ابو عیسیٰ هذا حدیث غیر محفوظ والصحیح ما روى نافع عن ابن عمر انه كان يغتسل لدخول مکہ، یعنی اس میں فخ کا لفظ نہیں. وہ بھی یقول شافی یستحب الاغتسال، کے غسل کرنا مستحب ہے دخول مکہ کی وجہ سے. اور عبد الرحمن بن زید بن اسلم یہ ضعیف ہے حدیث میں، امام احمد بن حنبل نے ان کو ضعیف کہا ہے، قرار دیا، والی ابن مدینی وغیرہ نے. مولانا ان کو نبی علیہ السلام کی طرف عبد الرحمن بن زید بن اسلم نے منسوب کیا ہے. تو دیکھو مکہ میں داخل ہوتے وقت تو غسل مسنون ہے کیا؟ تو یہ مفتی سعید احمد پالمپوری صاحب نے اس موقع پر یہ لکھا ہے کہ یہ دراصل اس زمانے میں ظاہر ہے پیدل اسفار ہوتے تھے اور ریتلا علاقہ تھا، تو سارے راستے میں چلتے ہوئے گرد و غبار اڑتا تھا، آدمی کے ظاہر ہے کپڑوں میں یا اسی طرح سر میں ریت پھنسی ہوتی تھی، تو اس لیے اس وقت مکہ کے قریب آتے ہوئے غسل کرتے تھے تاکہ صاف ستھرے ہو کر داخل ہو، مسجد میں داخل ہو. کعبہ شریف کی وہ کہ اسی میں قسم کی رسپیکٹ تھی. لیکن آج کل چونکہ صاف ستھرے ہی داخل ہوتے ہیں تو اس لیے پھر آج کل کے حساب سے پھر یہ مسنون نہیں ہوگا. لیکن اگر آدمی ظاہر نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنا چاہتا ہے، یعنی کہ خاص اسی چیز پر عمل کرے، اگر کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے. جی آگے. باب ما جاء في دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة من أعلاها وخروجه من أسفلها. وبه قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها. بالباب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح. شابش. کہ مکہ میں داخل ہوا من اعلیٰ، اس کے اوپر والے حصے سے، وخروج من اسفلیہ، اور نیچے والے حصے سے نکلنا. دراصل نا اعلیٰ اور اسفل کا مطلب ہے ظاہر ہے پہاڑی علاقہ ہو تو پہاڑی علاقہ میں کوئی نشیب و فراز ہوتے ہیں، تو اعلیٰ اس کی جہت کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اوپری جانب سے آپ آتے تھے، اور جب نکلتے تھے تو نچلی جانب سے وہ نکلتے تھے. اور اس کے لیے وہ راستے بھی ہیں غالباً. جب آپ مکہ جب آپ مکہ جاتے تھے نا تو وہاں ایک جگہ آتی ہے زیتوا مقام، وہاں آپ علیہ صلاۃ والسلام نے گویا کہ غسل کیا اور پھر اسی میں بالائی حصے سے آپ داخل ہوئے. اور کہا جاتا ہے کہ آج کل جو ہے نا مکہ کا ایک قبرستان ہے جہون، وہ اسی اعلیٰ حصے میں. اور جب نکلتے تھے تو پھر آپ زیری حصے سے نکلتے تھے، یعنی راستہ بدل جاتے تھے دراصل، تو راستہ بدل کر کسی اور جانب سے چلے جاتے تھے. اور یہ بسا اوقات یہ زیادہ سمجھ میں اس لیے نہیں آتا، میں جب اپنی زبان میں اس کو سوچتا ہوں تو پھر سمجھ میں آتا ہے. ہمارے ہاں بھی پشتوں میں یا دیہاتوں میں کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ اوپر والا راستہ ہے، یہ نیچے والا راستہ ہے، یہ اوپر والا حصہ ہے، یہ نیچے والا راستہ ہے. تو وہ پرانے لوگ اسی طرح ہی نام رکھتے تھے راستوں کے اور ان چیزوں کے. تو یہاں وہ والا اعلیٰ اور اسفل مراد ہے. تو وہ کہ دراصل آپ علیہ السلام راستہ بدل دیتے تھے، تو راستے میں ایک اور جہت سے آتے تھے، اسی کو انہوں نے اعلیٰ کا، اور جاتے ہوئے کسی اور راستے سے نکل جاتے تھے، اسی کو انہوں نے اسفل کا.
تو گویا کہ آپ بالائی حصے سے داخل ہوتے تھے، وخرج من اسفلیہ، اور زیری حصے سے کیا ہوتے تھے؟ نکلتے تھے۔ جی آگے۔ باب ما جاء في دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة نهارا وبه قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة نهارا قال أبو عيسى هذا حديث حسن۔ شابش، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں دن کے وقت داخل ہو گئے۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن۔ دن کے وقت جب آپ اس لیے داخل ہو گئے کہ ظاہر ہے یہ اصل میں نا وہ حجۃ الوداع کا واقعہ ہے نا، تو آپ علیہ السلام کے ساتھ لشکر بہت بڑا تھا، 60-70 ہزار کا لشکر تھا، تو رات کو جاتے، رات کو داخل ہوتے تو بہت زیادہ گویا کہ ایک مکہ والوں کو بھی تکلیف ہو سکتی تھی اور بھی مسائل ہو سکتے تھے، اس لیے آپ دن کے وقت گویا کہ اس میں داخل ہو گئے۔ اور اس میں مقصد یہ بھی تھا کہ دن کے وقت جب آپ داخل ہوں گے تو داخل ہوتے ہی بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں نا حج کے یا عمرے کے، تو تاکہ لوگ اچھی طرح سے دیکھ سکیں، ہر ایک کا دھیان ہو، تو اس لیے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام دن کے وقت داخل ہو گئے۔ تو ضروری نہیں کہ جو حاجی وغیرہ جا رہے وہ دن کے وقت داخل ہو، وہ ضروری نہیں۔ جی آگے۔ باب ما جاء في كراهية رفع اليد عند رؤية البيت وفي نسخة علام شیخ محمد فؤاد عبد الباقی و شیخ شعیب النوت الیدین بدل قوله الید وبی قال حدثنا یوسف بن عیسیٰ قال حدثنا وکیع قال حدثنا شعبہ عن ابی قزع الباہلی عن المہاجر المکی قال سئل جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہما ایرفع رجل یدیہ اذا رأى البیت فقال حججنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم افقنا نفعله قال ابو عیسیٰ رفع الید عند رؤیت البیت انما نعرفه من حدیث شعبہ عن ابی قضا واسم ابی قضا سوید بن حجیر۔ شابش، یہ باب ہے، باب ما جاء فی کراہیت رفع الیدین عند رؤیت البیت، کہ بیت اللہ دیکھتے وقت ہاتھوں کو اٹھانے کی، رفع یدین کی کراہیت۔ تو حضرت مہاجر مکی کہتے کہ سئل جابر بن عبداللہ، حضرت جابر بن عبداللہ سے پوچھا گیا ایرفع الرجل یدیہ، آدمی اپنے ہاتھ اٹھائے گا اذا رأى البیت، جب وہ بیت اللہ دیکھے؟ دیکھو ہاتھ اٹھانے سے کیا مراد ہے، ذرا اس کو سمجھو۔ ہاتھ اٹھانے سے ایک تو مراد یہ ہے کہ دونوں ہاتھ تکبیر تحریمہ کی طرف اٹھائیں، جس طرح ہم تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، رفع یدین کرتے ہیں کندھوں تک، یا تو یہ مراد ہے، یا پھر ہاتھ اٹھانے سے مراد ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا۔ تو ہم احناف کیا یہ دونوں مکروہ ہے، اس موقع پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، وہ ہاتھ استعلام طواف میں اٹھائیں گے وہ اور چیز ہے، لیکن محض بیت اللہ کو دیکھ کر ہاتھ اٹھانا جو ہے نا یہ گویا کہ نہیں ہے۔ ہاں ویسی ہاتھ اٹھائے بغیر دعا جو ہے نا وہ گویا کہ کر سکتے ہیں۔ تو قال حججنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکنا نفعل، ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ ہم نے حج کیا تو ہم کرتے تھے۔ قال ابو عیسیٰ رفع الیدین عند رؤی البیت انما نعرف من حدیث شعبہ عن ابی قزع، یعنی یہ صرف اسی سند سے مروی ہے، وہ اسم ابی قزع سوید بن حجر وہ گویا کہ ہے۔ تو باقی احناف کی اس حوالے سے کیا ہے، تو احناف کہتے ہیں دراصل اس حدیث میں نا ابو داؤد شریف میں اس حدیث کا ایک اور ہے، وہ اور طرح سے ہے، اس میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف یہودی کرتے تھے، اور پھر وہ کہتے ہیں وقد حججنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم یکن یفعلوا، ہم نے نبی علیہ السلام کے ساتھ ایسا کیا تو آپ علیہ السلام ایسا نہیں کرتے تھے۔ اب اس کو تھوڑا سا آپ سمجھو، یہ امام ترمذی نے باب کیا باندھا ہے، باب ما جاء فی کراہیت رفع الیدین عند رؤیت البیت، تو باب کراہیت کا باندھا ہے نا، نیچے باب دیا ہے کہ آپ علیہ السلام کرتے تھے، تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں نا اس ترمذی شریف کی اس عبارت میں تصحیف ہے۔ دیکھو تصحیف دراصل ایک غلطی کو کہتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے نا کہ روات کا فرق ہوتا ہے نا، راویوں کا فرق ہوتا ہے، ایک راوی ایک لفظ بولتا ہے دوسرا اور لفظ، یہاں وہ والی چیز نہیں ہے، یہاں جو ہے نا یہ تصحیف کا مطلب ہوتا ہے غلطی، کہ کسی ناسخ کی یا کسی باقاعدہ غلطی ہو جاتی ہے کسی سے، تو لہٰذا یہاں تصحیف ہوئی ہے، اصل حدیث فلم یکن نفعلوا کی ہے، تو اسی لیے امام ترمذی نے اس پر باب بھی کراہیت کا باندھا ہے، اور جو حدیث ابو داؤد میں وہ بھی اس کی تائید کرتی ہے، تو اس لیے اب سمجھ میں آ گیا۔
استاد جی اگر یہ حاشیہ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو افا کنہ نفعلو میں حمزہ انکار کے لیے ہے، یعنی حدیث سے بھی انکار ہی ثابت ہو ہاں رہا بالکل صحیح صحیح کہہ رہے ہیں. افکن نانا فالو کا مطلب ہوتا ہے کیا ہم اس کو پھر کریں؟ یعنی مطلب ہے جب نبی علیہ السلام نہیں کرتے تھے تو کیا پھر ہم کرتے تھے؟ یعنی کیا ہم کریں گے پھر؟ مطلب یہ کہ ہم نہیں کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا؟ جی سر آ گیا. یہ پڑھے آگے. باب ما جاء كيف الطواف وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة دخل المسجد فاستلم الحجر ثم مضى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم أتى المقام فقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى ركعتين والمقام بينه وبين البيت ثم أتى الحجر بعد ركعتين فاستلمه ثم خرج إلى الصفا أظنه قال إن الصفا والمروة من شعائر الله وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما وقال أبو عيسى حديث جابر رضي الله عنه حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. شابش. یہ باب ہے باب ماجا فی کیف الطواف. یہ طواف کیسے کریں گے؟ تو حضرت جابر فرماتے کہ لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تھا، جب نبی علیہ السلام مکہ داخل ہوئے، دخل المسجد، مسجد میں داخل ہوئے، فاستلم الحجر، حجر اسود کا استلام کیا. استلام آپ سمجھتے ہیں کہ حجر اسود کو چومے، ٹھیک ہے. اگر اس کو نہیں چھو سکتا، اس کو نہیں چوم سکتا یعنی ہاتھ لگا کر اس کو چومے. اگر ہاتھ وغیرہ نہیں لگا سکتا تو لکڑی وغیرہ لگا کر اس کو چومے. اگر وہ بھی نہیں کہہ سکتا تو صرف اشارہ کرے اور اس کو چوم لے، تو ایک ہے کہ استلام اس کو کہتے ہیں. تو ثم مزا، پھر آپ دائیں جانب چلے، فرمل ثلاثن، 3 چکروں میں آپ نے رمل کیا، یعنی پہلوانی کی چال چلے، ہل ہل کے چلے. وہ مشا اربان، اور چار میں اسی طرح سے چلے. ثم اتل مقام، پھر مقام ابراہیم پر آئے. فقال، آپ نے فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، یعنی مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ. یہ والی عبارت آپ نے پڑھی. فصل رکعتین، یہ والی آیت پھر 2 رکعتیں پڑھی. والمقام بین و بین البیت، مقام ابراہیم آپ کے اور بیت اللہ کے درمیان تھا، یعنی اس کے بالکل ساتھ آپ نے پڑھی، اس کے سامنے. ثم اتى الحجر بعد الرکعتین، پھر آپ حجر اسود کے پاس آئے 2 رکعتوں کے بعد. فاستلم، اس کا استلام کیا. پھر صفا کی طرف نکلے. پھر آپ نے یہ بھی فرمایا ان صفا والمروۃ من شعائر اللہ. وفي الباب عن ابن عمر قال ابو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم. تو طواف آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہے نا حجر اسود کے سامنے کھڑا ہو جائے گا بندہ اور اس کا استعلام کرے گا. پھر استعلام کرنے کے بعد دائیں طرف چلے گا. تو دائیں طرف چل کر جو دوبارہ جب اسی جگہ پر آ جائے گا نا، تو 1 چکر مکمل ہو گیا. تو اس طرح سے وہ 7 چکر جو ہے نا کرے گا. اور اس کے شروع میں 3 چکروں میں وہ گویا کہ رمل کرے گا. رمل کا مطلب ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے قدم رکھے گا اور تھوڑے سے کندھے ہلائے گا. جس طرح نہیں جو کوئی پہلوان چلتا ہے. تو دراصل یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب عمرہ قضا کیا تھا نا، تو اس وقت آپ نے آگے والے باب میں آئے گا، آپ نے صرف ایک طرف رمل کیا تھا جہاں سے مشرکین مکہ دیکھ رہے تھے. لیکن جب آپ نے حجۃ الوداع کیا تو اس میں آپ نے تینوں پورے چکر میں کیا. اس لیے اب تینوں پورے چکر میں گویا کہ وہ رمل کرنا جو ہے نا وہ مسنون ہے. جی پڑھے آگے. باب ما جاء في الرمل من الحجر إلى الحجر وبه قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عبد الله بن وهب عن مالك بن انس عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الى الحجر ثلاثا ومشى اربعا. وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم. قال الشافعي اذا ترك الرمل عمدا فقد اساء ولا شيء عليه واذا لم يرمل في الأشواط الثلاثة لم يرمل فيما بقي. وقال بعض أهل العلم ليس على أهل مكة رمل ولا على من أحرم منها. یہ باب ہے باب ما جاء فی الرمل من الحجر الی الحجر.
یعنی حجر اسود سے لے کر حجر اسود تک رمل کرے گا، یعنی پورے چکر میں رمل کرے گا، وہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے من الحجر الی الحجر رمل کیا ثلاثاً 3 بار، و مشاء اربعاً اور 4 میں آپ چلیں، وفی الباب عن ابن عمر قال ابو عیسیٰ حدیث جابر حدیث حسن صحیح والعمل ولا عند اہل العلم۔ یہ دیکھو، یہ جو بار بار حضرت جابر کا ذکر آ رہا ہے، دراصل حضرت جابر کی ایک لمبی حدیث ہے حجۃ الوداع کی، وہ اسی میں سے ٹکڑے ٹکڑے نقل کر رہے ہیں۔ قال شافی اذا ترک الرمل عمدن، کہ اگر وہ رمل کو عمدن چھوڑ دے، فقد عصا، تو اس نے برا کیا، ولا شیء علیہ، لیکن اس پر کچھ نہیں ہے، وَإِذَا لَمْ يَرْمُلْ فِي الْأَشْوَاطِ ثَلَاثَةً، اگر 3 میں رمل نہیں کرے گا تو پھر باقی میں نہیں کرے گا، یعنی اصل میں پہلے 3 میں کرے گا۔ اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ مکہ والوں پر رمل نہیں ہے، نہ ان پر ہے جنہوں نے مکہ سے احرام باندھا ہے، ان پر رمل نہیں ہے۔ دیکھو ہمارے احناف کیا اس میں ضابطہ ہی ہے کہ جس طواف کے بعد صحیح ہے نا تو اس میں رمل ہے، اور جس طواف کے بعد صحیح نہیں کرنی اس میں رمل بھی نہیں کرنا، بس یہ اصول ہے کہ اس میں آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ جی آگے۔ باب ما جاء في استلام الحجر والركن اليماني دون ما سواهما وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان ومعمر عن ابن خثيم عن ابي الطفيل رضي الله عنه قال كنت مع ابن عباس ومعاوية لا يمر بركن إلا استلمه فقال له ابن عباس رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني فقال معاوية رضي الله عنه ليس شيء من البيت مهجورا وفي الباب عن عمر رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ألا يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني۔ شابش، یہ باب ہے کہ حجر اسود کا استعلام اور رکن یمانی کا، نہ کہ اس کے ما سوا کا۔ دیکھو اس کو تھوڑا سا سمجھو، بیت اللہ کو آپ تصور کرو، بیت اللہ کے جس طرف حتیم ہے، یعنی جہاں وہ بیت اللہ کا ٹکڑا جو چھوڑا گیا ہے وہ حتیم، تو وہ حتیم کے جو 2 کونے ہیں نا اس کو کہا جاتا ہے رکن شامی۔ 2 کونے ان کا استعلام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور جس طرف میں بیت اللہ حجر اسود لگا ہوا ہے، حجر اسود کا تو ہوگا، تو جو دوسرا ایک کونا بچ گیا تو اس کونے کو رکن یمانی کہتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ جو حجر اسود ہے ظاہر ہے اس کا استعلام بھی ہوگا، تقبیل بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، اور رکن یمانی جو ہے نا اس کا بھی ہے، لیکن جو رکن شامی ہے نا، یعنی جو اگلے 2 ارکان ہیں ان کا نہیں ہوگا۔ دراصل وہ جو 2 کونے ہیں نا بیت اللہ کے، وہ اصلی کونے ہیں نہیں نا، یعنی وہ تو اصلی کونے تو وہ حتیم ہے، حتیم تو بنا ہوا نہیں ہے، تو وہ پھر کیسے کونوں کا استعلام کرے، اس لیے اس کا نہیں ہے۔ اور اس میں ظاہر ہے طواف رک بھی جائے گا نا، اگر وہ جاتے ہوئے وہاں بھی رک استعلام کریں گے تو طواف کا پورا جو ہے نا وہ ہو جائے گا۔ تو رکن یمانی میں بھی صرف استعلام ہے، یعنی اس کی طرف اشارہ کرنا ہے، چومنا وغیرہ نہیں ہے، لیکن رکن شامی کا نہ استعلام ہے نہ کیا ہے، اور حجر اسود کا استعلام بھی ہے، تقبیل بھی ہے، سب کچھ اس میں ہے۔ تو حضرت ابو طفیل کہتے ہیں کہ کننا مع ابن عباس، ہم حضرت ابن عباس کے ساتھ تھے، وہ معاویہ لا یمر برکن الا استلمہ، حضرت معاویہ ہر رکن کا استعلام کرتے تھے۔ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام تو نہیں کرتے تھے مگر حجر اسود کا اور رکن یمانی کا۔ فقال معاویہ، تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا لیس شیء من البیت مہجورا، بیت اللہ کا کوئی بھی حصہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا اپنا اجتہاد تھا، تو یہ برکت کے لیے ایسا کرتے تھے، ورنہ طواف میں یہ باقاعدہ حکم نہیں ہے۔ وفي الباب عن عمر قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل على عند اكثر علم الا يستلم الا الحجر الاسود والركن اليماني۔ جی آگے۔ باب ما جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف مضطبعا وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا قبيصة عن سفيان عن ابن جريج عن عبد الحميد عن ابن يعلى عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت مضطبعا وعليه برد قال أبو عيسى هذا حديث الثوري عن ابن جريج لا نعرفه إلا من حديثه وهو حديث حسن صحيح والعبد الحميد هو ابن جبير بن شيبة عن ابن يعلى عن أبيه وهو يعلى بن أمية رضي الله عنه۔ شاباش ماشاء اللہ۔ یہ باب ہے کہ استباء کی حالت میں طواف کرنا۔ استباء کا مطلب ہوتا ہے کہ جو دایاں بغل ہے نا اس کے نیچے سے چادر نکال کر بائیں کندھے پر ڈالنا،
یعنی دایاں کندھا جو ہے نا اس کو وہ ہے کہ کھلا رکھنا۔ تو حضرت ابن اعلیٰ اپنے والد سے کہ نبی علیہ السلام نے استباء کی حالت میں طواف کیا، وعلیہ بردن، اور آپ کے اوپر چادر تھی۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث سوری من ابن جریج لا نعرف الا من حدیثی، یعنی یہ اسی سند سے صرف مروی ہے۔ وہ حدیث حسن صحیح، اور عبد الحمید کا نام ہے ابن جبیر بن شیبہ یعنی ابن اعلیٰ عن ابیہ، اور ان کے ابی کا نام ہے یعلا بن امیہ۔ تو اس میں یہ ہے کہ اصول یہی ہے کہ جس میں رمل ہوگا اس میں استباع ہے، اور رمل کا اصول یہ ہے کہ جس کے بعد سائی ہے اس میں رمل ہے۔ تو گا کہ رمل، استباع اور سائی یہ سارے اکٹھے ہیں، تو لہٰذا ہر طواف میں نہیں ہے، جس طواف کے بعد سائی ہوگا اس میں رمل اور استباع بھی ہوگا۔ یہ اصول ذہن میں حج اور عمرے میں ذہن میں رکھنا ہے۔ جی آگے۔ باب ما جاء في تقبيل الحجر وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم عن عابس بن ربيعه قال رايت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر ويقول اني اقبلك واعلم انك حجر ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لم اقبلك في الباب عن ابي بكر وابن عمر رضي الله عنهم اجمعين۔ قال ابو عیسیٰ حدیث عمر رضی اللہ عنہ حدیث حسن صحیح والعمل على هذا عند اهل العلم يستحبون تقبيل الحجر فان لم يمكنه ان يصل اليه استلمه بيده وقبل يده وان لم يصل اليه استقبله اذا حاز به وقبر وهو قول الشافعي ونسختي شیخ محمد فؤاد عبد الباقی و شیخ شعیب ارنوت زیادۃ بعد قولی حسن صحیح۔ قال به قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن الزبير بن عربي أن رجلا سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله فقال الرجل أرأيت إن غلبت يده أرأيت إن زحمت فقال ابن عمر رضي الله عنهما اجعل أرأيت باليمن ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله قال وهذا هو زبير بن عربي روى عنه حماد بن زيد وزبير بن عربي كوفي يقنع أبا سلمة سمع من أنس بن مالك رضي الله عنه وغير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه سفيان الثوري وغير واحد من الأئمة وقال أبو عيسى حديث ابن عمر رضي الله عنه حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه۔ شابش ماشاءاللہ۔ تو یہ باب ہے، باب ما جاء فی تقبیل الحجر، یعنی حجر اسود کی تقبیل یعنی اس کے چومنے کا بیان۔ تو حضرت عابس بن ربیعہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب کو دیکھا یقبل الحجر، وہ حجر اسود کی تقبیل کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے انی اقبلک، کہ میں آپ کو چوم رہا ہوں، وعالم انک حجر، اور میں جانتا ہوں کہ آپ صرف پتھر ہیں، ولولا انی رأیت رسول اللہ علیہ وسلم یقبلک، اگر میں نے نبی علیہ السلام کو آپ کی تقبیل کرتے نہ دیکھتا لم اقبل کا، تو میں آپ کی تقبیل نہ کرتا۔ وفی الباب عن ابی بکر و ابن عمر قال ابو عیسیٰ حدیث عمر حدیث حسن صحیح والعمل علی ھذا، اور عمل اسی پر اہل علم کیا، یستحبون تقبیل الحجر، جو تقبیل حجر کو مستحب سمجھتے ہیں۔ فإن لم يمكن ان يصلوا، کہ اگر ممکن نہ ہو کہ اس کی طرف پہنچے، استلموا بیدی، تو اپنے ہاتھ سے استعلام کرے، وقبل یدہ، اور ہاتھ اس کو ٹچ کرے اور پھر ہاتھ چوم لے۔ وَإِن لَمْ يَصِلْ إِلَيْهِ، اگر ہاتھ نہیں پہنچتا، استقبلو، تو اس کے سامنے آئے، اذا حاذا بھی، جب بالکل اس کے برابر میں آئے، وکبر، اور تکبیر کہے، وہ قول شافعی، اور وہ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے۔ اب آپ نیچے جائیں کہ اس میں یہ ہے کہ حدثنا قتیبہ قال حدثنا حماد بن زید عن زبیر بن عربی، کہ ایک آدمی نے حضرت ابن عمر سے استلام حجر کے بارے میں پوچھا، تو نے کہا میں نے نبی علیہ السلام کو استلام اور تقبیل کرتے دیکھا ہے۔ تو اس نے کہا ارأیت ان غلبت علیہ، اگر مجھ پر غلبہ ہو جائے، یعنی مجھے موقع نہ ملے، ارأیت ان زحمت، یعنی اگر رش ہو جائے، تو حضرت ابن عمر نے کہا اجعل ارأیت بالیمن رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستلم و یقبل، یعنی آپ اس کو، وہ چونکہ یمن کے تھے تو اس وجہ سے انہوں نے کہا آپ اس کو یمن میں رکھیں، یعنی اس کو آپ چھوڑ دیں اپنا یہ سوال، میں نے نبی علیہ السلام کو یہ کرتے دیکھا ہے۔ تو قال واذا زبیر بن عربی روان حماد بن زید و زبیر بن عربی کوفی یکنا ابا سلمہ سمع من انس بن مالک وغیر واحد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم روان سفیان الثوری وغیر واحد من الائمہ قال ابو عیسیٰ حدیث ابن عمر حدیث حسن صحیح وقد روی عنہ من غیر وجہ۔ تو خیر گویا کہ حضرت عمر کا مقصد کیا تھا کہ میں تو اس لیے آپ کو چوم رہا ہوں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے، تو گویا کہ صرف سنت میں آپ کو تقبیل کر رہا ہوں، آپ مجھے گویا کہ کچھ بھی نہیں دے سکتے ہیں۔
تو لیکن ظاہر ہے نبی علیہ السلام اگر اس کی تقبیل کرتے تھے تو اس کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی نا. تو لہٰذا گویا کہ اس کا مطلب ہے کہ حجر اسود کے بارے میں جس طرح سے آتا ہے کہ یہ تبرک والا پتھر ہے اور حضرت علیہ السلام کے ساتھ جنت سے اتارا گیا ہے، تو گویا کہ تبرکن اس کو چوما جاتا تھا نا، تبرک برکت حاصل کرنے کے لیے. تو تو اب اگر یہ حجر اسود کے اس عمل سے لگتا ہے کہ تبرکات کی حیثیت ہے. تبرکات کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی کپڑا ہے، کوئی کمرہ ہے، کوئی برتن ہے، کوئی بھی جوتا ہے، کوئی چیز ہے جو کسی بزرگ کسی نیک آدمی کے ساتھ رہا ہے، اس کے استعمال میں رہے، تو دراصل اس کی کچھ برکات اس چیز میں آئی ہے، تو اس سے پھر وہ برکات لینا، یہ اس کو تبرک کہتے ہیں. تو تبرک کی حیثیت ہے. کچھ لوگ تبرک کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، تو ایسا نہیں ہے. ظاہر ہے جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں تو انہوں نے ان کی استعمال میں جو چیزیں ہوتی ہیں تو کچھ نہ کچھ تو ان کے اثرات اس میں آئے ہوں گے نا. تو لہٰذا یہ حجر اسود کی اس چومنے وغیرہ سے تبرک کی حیثیت واضح ہوتی. اور بھی اس میں حدیث وغیرہ آئیں گے آگے، بخاری میں آپ کافی پڑھیں گے تبرک کی چیزیں آ رہی ہیں، تو لہٰذا یہ منع نہیں ہے. ہاں تبرک وغیرہ کو باقاعدہ بہت اعلیٰ درجہ دینا یا اس کو باقاعدہ شرک تک لے جانا، یہ چیزیں جو ہے نا یہ کیا ہے، یہ منع ہے. جی آگے. باب ما جاء أنه يبدأ بالصفا قبل المروة وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة طاف بالبيت سبعا وأتى المقام فقرأ فاتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى خلف المقام ثم أتى الحجر فاستلمه ثم قال نبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا وقال إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يبدأ بالصفا قبل المروة فإن بدا بالمروة قبل الصفا لم يجزه ويبدأ بالصفا. واختلف أهل العلم في من طاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة حتى رجع. فقال بعض أهل العلم إن لم يطف بين الصفا والمروة حتى خرج من مكة فإن ذكر وهو قريب منها رجع فطاف بين الصفا والمروة وإن لم يذكر حتى أتى بلاده أجزاه وعليه دم وهو قول سفيان الثوري. وقال بعضهم إن ترك الطواف بين الصفا والمروة حتى رجع إلى بلاده فإنه يجزيه وهو قول الشافعي. قال الطواف بين الصفا والمروة واجب لا يجوز الحج إلا به. شابش. تو یہ باب کس بارے میں؟ باب ما جاء انه يبدأ بالصفا قبل المروہ، کہ صفا سے ابتدا کریں گے مروہ سے پہلے پہلے. تو حضرت جابری کی روایت ہے، اسی وہ لمبی روایات کا حصہ ہے کہ نبی علیہ السلام جب مکہ تشریف لائے تو آپ نے بیت اللہ کا 7 طواف کیا، 7 چکر لگائے. وَأَتَى المقام، مقام ابراہیم پر تشریف لائے. فقرأ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھی. ثم أتى الحجر، پھر حجر اسود کے پاس آئے. فاستلم، اس کا استلام کیا. ثم قال، پھر فرمایا نبدأ بما بدأ اللہ به، ہم اس جگہ سے شروع کریں گے جہاں سے اللہ نے شروع کیا ہے، یعنی جس کے ذکر سے اللہ نے ابتدا کی ہے وہ تو آپ نے صفا سے شروع کیا، کیونکہ قرآن پاک میں بھی جب صفا اور مروہ کا ذکر ہے تو صفا کا ذکر پہلے. فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. تو آگے فرماتے ہیں قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح والعمل علی ھذا عند اہل العلم انه يبدأ بالصفا قبل المروہ. اگر مروہ سے شروع کرے گا صفا سے پہلے تو جائز نہیں ہے اور صفا سے ابتدا سمجھی جائے گی. واختلف اہل العلم، اہل علم کا اختلاف ہے جس نے بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا اور مروہ میں طواف نہیں کیا یہاں تک کہ لوٹ آیا، یعنی حج میں. دیکھو حج میں ایک صحیح جو ہے نا وہ واجب ہے. فقال بعض، تو بعض عالم کہتے ہیں اگر صفا اور مروہ کے درمیان طواف یعنی چکر نہ لگائیں یہاں تک کہ مکہ سے نکلے. فإن ذکر، اگر یاد آیا اور وہ قریب ہو تو رجا، لوٹ آئے اور صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگائے. اور اگر یاد نہیں آئے یہاں تک کہ وہ اپنے شہروں میں آ گئے تو جائز ہے، کافی ہے اور اس پر دم ہے. یہی سفیان ثوری کا قول ہے، یعنی آناف کا. اور بعض کہتے ہیں، یعنی امام شافعی کا یہ قول ہے کہ ان طرح کا طواف اگر چکر لگانا چھوڑ دے صفا اور مروہ کے درمیان یہاں تک کہ اپنے شہروں میں آ جائے تو جائز ہی نہیں ہے. دراصل ان کے یہاں صحیح فرض ہے، ہمارے یہاں صحیح واجب ہے. تو لہٰذا واجب کا جو تدارک ہے وہ دم سے ہو جاتا ہے، یعنی ایک بکری ذبح کرنے سے. وہ قول شافعی قال الطواف بین الصفا والمروہ واجب لا يجوز الحج الا به، اس کے بغیر حج ہی جائز نہیں ہے. تو دیکھو صفا اور مروہ یہ اس زمانے میں بھی عرب لوگ بھی اس کو کرتے تھے.
اور وہاں انہوں نے دو بت رکھے ہوتے تھے اساف اور نائلہ کے نام سے. تو اس کا پھر وہ گئے کہ ان بتوں کو ہاتھ وغیرہ لگاتے تھے. تو جب اسلام آیا تو وہ بت ظاہر ہٹا لیے گئے، لیکن سعی کو جاری رکھا، سعی کو نہیں چھوڑا. اور کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عمل کے یادگار کے طور پر اس کو رکھا گیا. جب وہ صفا اور مروہ پہاڑی پہ چڑھتی تھی پانی دیکھنے کے لیے، تو اس کے یادگار کے طور پر ہے. لیکن ظاہر ہے یادگار ان کی ہے، لیکن اب یہاں مقصد ذکر اللہ بھی ہے. ظاہر ہے وہاں پہنچ کر ذکر کیا جاتا ہے، دعا کی جاتی ہے. تو کتنا ایک خاص قسم کا نا، ایک یوں سمجھ لو سما بن جاتا ہے نا، جب اتنے ہزاروں لاکھوں لوگ ایک دم جب تکبیر کہتے ہیں، جب وہ جو ہے نا دعا کرتے ہیں، تو ایک خاص قسم کا گویا کہ وہ بن جاتا ہے. تو اس کی مقصد ذکر اللہ اب بھی ہے. تو گویا کہ ذکر اللہ بھی مقصد ہے، اور اس عمل کی جو یادگار ہے وہ بھی گویا کہ مقصد ہے. یہ سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا؟ جی استاد جی، جو آخر میں یہ کہتے کہ قالا، اس قالا سے اس کا کیا مراد ہے جو واجب کی طرف اشارہ ہے؟ کیا یہ جو آخر میں ہے نا، قال؟ وہ قول الشعر. جی وہ قول شافی. قال سے مراد ہے کہ امام شافی کا یہ قول ہے کہ طواف صفا اور مروہ کے درمیان واجب ہے، یعنی فرض ہے، اس کے بغیر حجی نہیں ہوتا. تو لہٰذا ان کیا پھر دم سے اس کا نہیں ہوگا، اس کو کرنا پڑے گا. لیکن ہم احناف کیا یہ واجب ہے، تو محض دم سے کیا ہو جاتا ہے، اس کا تدارک ہو جاتا ہے اس عمل کے چھوڑنے کا. استاد، اب یہ جو بات واجب کی سمجھ میں؟ ٹرمینالوجی ہے، استاد یہ جو واجب کی جی ٹرمینالوجی ہے، یہ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ صرف احناف کی ہے نا، باقی لوگوں کے ہاں یا تو بس فرض ہے اور یا سنت کی ٹگری ہے. تو یہاں پر یہ واجب کس کیٹیگری میں پھر یوز ہوا ہے؟ نہیں، یہ واجب وہ ٹرم کے طور پر نہیں یوز کر رہے. واجب وجب کا مطلب ہوتا ہے ایک کام کا لازم ہونا. تو یہ وہ لازم والی اس کیٹیگری میں ہے، اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں اس کے بغیر حج جائز نہیں ہے. تو یہاں وہ اس ٹرم کے معنی میں نہیں، وہ اصطلاحی لفظ نہیں بول رہے، اس کو لغوی معنی میں یوز کر رہے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں؟ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے، اس کے بغیر حج جائز نہیں ہے. حالانکہ واجب کے بغیر تو عمل ہو جاتا ہے نا، اس کا تدارک ہوتا ہے. کسی بھی جیسے حج میں واجب کا تدارک اس سے ہو جاتا ہے، یعنی دم سے. لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ دم سے بھی نہیں ہوگا. تو یہاں واجب سے مراد ہے ضروری، یعنی فرض مراد. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ جی جی استاد، شکریہ جزاک اللہ. جی کوئی اور سوال ہے کسی کا؟ یہ کچھ لوگ دیر سے آتے ہیں، تو جلدی آ جایا کریں. جب آنا ہی ہے تو جلدی آ جایا کریں تاکہ سبق نہ گزرے. سر میں سو گئی تھی. سو گئی تھی؟ چلو جی، اتنی جلدی سونا؟ چلو اب تو گرمیاں ہیں تو اس لیے وہ اس کی تعویل ہو سکتی ہے. تو وہ میں نے کہا چلے میں چلے 10-15 سوتی ہوں، تو آگ کھلی تو بہت ٹائم ہو گیا. میں نے کہا استاد جی میں بھی 5-7 منٹ لیٹ تھا. ہماری نماز 9:20 پہ ہوتی ہے، تو فرض پڑھ کے لیکن فوراً یہ پھر نہ کریں کلاس کہ میں بھائی گھس اب ہم گئے. دیر سے جائیں گے، پھر وہ کہیں گے کہ دیر سے آئے تو اب جانا ہی نہیں ہے. آیا کریں، اگر دیر سے بھی آ جائے تو غنیمت تو وہ بھی ہے اس کے نہ آنے سے، تو یہ غنیمت ہے. لیکن بہرحال اگر وقت پر آ جائے تو اور زیادہ اچھا ہے. جی ساری انشاءاللہ. چلے جی ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ اتنا آج. جی ساتھ ہی شاید. چلے ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.